6 ججز نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس بھی کی، عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا، اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا، لیکن جب یہی باتیں شوکت صدیقی صاحب کر رہے تھے آپ کے دور حکومت میں، تب پی ٹی آئی نے ان کے حق میں آواز نہ اٹھائی اور تب اپنے کنسرنز کا اظہار نہ کیا. یہ فرق کیوں ہے سر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، اور میرے خیال میں جب شوکت صاحب نے یہ باتیں کی تو سب کے لیے شاید بہت نہیں تھی، یا کسی کو اس پہ یقین نہیں تھا، یا شاید وہ ایک شخص بات کر رہے تھے. لیکن یہ جو 6 ججز صاحبان نے بات کی ہے، تو ظاہر ہے یہ جج صاحبان نہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، نہ کسی خاص طبقہ فکر سے. تو 6 ہائی کورٹ کے محترم جج صاحبان کا اس طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس وجہ سے اس کو اتنا زیادہ اہمیت سب نے دی ہے، صرف تحریک انصاف نے نہیں. اب امید ہے کہ اس کے بعد اس پہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو اور حقیقت سامنے آئے. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شوکت صدیقی بھی ٹھیک کہہ رہے تھے؟ دیکھیں، شوکت صاحب کی باتوں کو اس وقت کسی نے سیریس نہیں لیا، یا اتنی توجہ نہیں دی، یا اتنی اہمیت اس زمانے میں نہیں دی. لیکن ان کے تو سپریم کورٹ کا تو فیصلہ بھی آ چکا ہے. وہ بھی چیزیں ظاہر ہے وہ وقت ان کا گزر گیا، اب ان کی تو اس طرح سے پذیرائی ویسے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. جو وقت ان کا ضائع ہو گیا اس کا تو کوئی اپنے عمل بدل نہیں ہے. لیکن یہ جو اب ایک سٹینڈ ان جج صاحبان نے لیا ہے، تو یہ سٹینڈ پوری قوم کے لیے انہوں نے لیا ہے، اپنی ذات کے لیے تو نہیں لیا. اب قوم کی اور وکلا برادری کی بالخصوص، اور ساتھ میں سیاستدانوں کی، سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ ملک آئین کے مطابق چلے. تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں اور تمام ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن جب کوئی بھی شخص کوئی حدود و قیود کو پھیلاتا ہے تو اس سے پھر وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا، بلکہ وہ جس ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا بھی نقصان کرتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بیلاگ اس کی انویسٹیگیشن ہو، اور سپریم کورٹ سے تو بڑا کوئی فورم ہے نہیں، تو ظاہر ہے وہاں انویسٹیگیشن ہوگی تو سب کو اس پہ اعتماد ہوگا. سر، جن 6 ججز کی جانب سے یہ خط لکھا گیا اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب شامل نہیں ہیں. آپ یعنی ظاہر ہے میرا گمان تو پھر یہی رہے گا کہ عامر فاروق صاحب اس دباؤ کا شکار نہیں تھے، لیکن آپ مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جی ہمارے کیسز عامر فاروق صاحب کی عدالت میں نہ لگائے جائیں. کیوں؟ دیکھیں، ایک موکل کا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی جج پہ اعتماد نہ ہو تو وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، آئین میں اس کی گنجائش ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، تو اس میں تو چیف جسٹس صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے. تو ان کا اس طرح سے سپریم جوڈیشل یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے. اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ جب اس کی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ پہ ہوتی ہے، سپریم کورٹ لیول پہ، تو وہاں عامر فاروق صاحب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اچھا، کہ ان کا تحفظ پھر کون کرے گا. صحیح ہے. تو مگر علی محمد خان صاحب، بہت سارے فیصلے عدالتوں سے آئے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی متعدد فیصلے دیے ہیں. کئی فیصلے ایسے تھے جن پر عمل درآمد بھی نہیں ہو سکا. مثلا انہی 6 ججز میں سے ایک جج صاحب ہیں ارباب طاہر صاحب، انہوں نے پچھلے سال 30 دسمبر کو پچھلے سال یعنی آخری دن، سال کے آخری دن یہ فیصلہ دیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں، اگلے دن ہی کروائیں، لیکن اس پر وہ عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا. 3 مہینے کا اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے ٹائم بھی دیا تھا. کئی ایسے فیصلے تھے جو دیے جاتے رہے، اور یعنی ایم پی او کے حوالے سے شہریار آفریدی، اس پر بابر ستار صاحب نے نوٹس بھی لیا. اب ان سارے فیصلوں کا پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پرانے تو فیصلے تو ہو چکے، کئی امپلیمنٹ بھی ہو چکے، کئی نہیں بھی ہوئے. دیکھیں، جو فیصلہ ہائی کورٹ کا آیا ہے اور اس پہ متعلقہ انتظامیہ نے عمل نہیں کیا، جس بھی لیول پہ وہ فیصلہ عمل درآمد ہونا تھا ان سے پوچھ ہونی چاہیے. آج نہیں تو کل، لیکن یہ پوچھ ہوگی. آج ہو تو بہتر ہے. علی محمد خان صاحب، آپ پی ٹی آئی فیصلوں کے ریویو کی بات کر رہی ہے جو پچھلے 1 سال میں ہوئے ہیں، خاص طور پر ان ججز کے حوالے سے جن پر دباؤ تھا. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پھر کیا اس طرح سے تو پینڈوراز باکس نہیں کھل جائے گا؟ پھر کیسے ان تمام فیصلوں کو ریویو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی حال ہی میں جو فیصلہ ٹیرین وائٹ کا آیا تھا خان صاحب کے حق میں، وہ فیصلہ اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور یہ ہماری ایک ریزرویشن ہے محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے. کچھ فیصلے اور بھی تھے، جو بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ تھا 2022 والا جس کا آپ نے حوالہ دیا، بلکہ وہ تو بڑی اچھی کمپین اٹھ گئی تھی. میں خود بہت سے جلسوں میں نے شرکت کی تھی 2022 میں، اور پھر وہ اچانک حکومت نے اس کو عمل درآمد اس پہ نہیں کیا. بلکہ اگر اس میں آپ ایک فیصلے اور کو شامل کر لیں
اور وہ تو سب سے بڑا فیصلہ ہے جو چیف جسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کیا تھا الیکشن کا، اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. تو یہ بہت بڑے ہمارے لیے ریاست کے لیے سوال ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم نے عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل نہیں کرنا تو پھر ہم اپنی ریاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا مائٹ از رائٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ صحیح. ایک سوال سر یہ اٹھا ہے علی محمد خان صاحب کہ جس دن پہلے دن دباؤ آیا تھا ججز اس وقت کیوں نہیں بولے؟ دباؤ کو جھیلتے رہے، فیصلے کرنے میں دباؤ کا. میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کیا ہوا اتنے عرصے بعد؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے میری بات سن لیجئے. قوموں کی تاریخ میں ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے. اگر ہم یہ سوال کریں تو ہم یہ سوال بھی پھر کر سکتے ہیں کہ سن 47 میں پھر مسلمان کیوں کھڑے ہوئے، سن 1857 میں ہی پکے کھڑے ہو جاتے. نہیں، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے جو اللہ کریم نے لکھا ہوتا ہے. یہ اس بات کا وقت تھا، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک جج بھی لیٹر لکھے بڑی بات ہے، چاہے سیشن جج کیوں نہ ہو. یہ ہائی کورٹ کا ایک نہیں 6 جج لیٹر لکھ رہے ہیں. اس سے تو پورا نظام جو ہے وہ ہل گیا ہے، بون چال آ گیا ہے. ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس ہے اگر کوئی اس کو سمجھے کہ جس سے لوگوں کو انصاف چاہیے، جہاں لوگ انصاف لینے آتے ہیں اب ان کو انصاف چاہیے. علی محمد خان صاحب، لیٹرز تو پہلے بھی لکھے گئے پچھلے ایک سال میں، اور اسی لیٹر میں جو ہمارے سامنے آیا ہے اس میں ان خطوط کے حوالے بھی دیے گئے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ والا خط منظر عام پر آ گیا ہے، اس سے پہلے والے خط منظر عام پر نہیں آئے تھے، ورنہ ان خطوط پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ اس وقت بہت بڑا امتحان ہے اس قوم کا بھی اور ہماری سپریم کورٹ کا بھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی، کیونکہ یہ اب اس پہ تاریخ ان کو جج کرے گی. آج نہیں، بڑے سالوں بعد تاریخ جج کرے گی. تو یہ اب ہم نے اس پہ سب کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے. میں بحیثیت وکیل تمام بار کاؤنسلز کو یہ کہوں گا کہ آپ اس پہ اپنا رول ادا کریں، آپ کھڑے ہوں. کیونکہ اگر ججز نے سٹینڈ لیا ہے تو وکلاء کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ آئین مضبوط ہوگا تو اس سے صرف جوڈیشری مضبوط نہیں ہوگی، اس سے ہمارے تمام ادارے، مقننہ، انتظامیہ، ہماری فوج کے ادارے، ہمارے دفاع کے ادارے، ہماری بیوروکریسی، ہماری فیصلہ سازی کے ادارے سب جو ہیں اس سے مضبوط ہوں گے. دیکھیں آئین پہ عمل کرنے سے ملک مضبوط ہوگا. اور آرٹیکل 2A آف دا کانسٹیٹیوشن جو آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو 1956، 1962، اور 1973 کے آئین کے بنیادی نکات میں سے آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن ہے. آرٹیکل 2A یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس انشور کی جائے گی. جس کسی نے بھی جج صاحبان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے آرٹیکل 2A کے خلاف انہوں نے عمل کیا ہے. دیٹ اماؤنٹس ٹو سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ بہت بڑا نقصان ہے خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے. اس لیے اس پہ اب فیصلہ کر لے پاکستان کی بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہماری تمام وکلاء برادری اور سول سوسائٹی اور سیاستدان اور سب لوگ، کہ اس ملک کو اگر آئین پہ چلانا ہے تو پھر ہر کسی کو اپنے آئینی حدود کے اندر اپنا کردار ادا کرنا.